زکوٰۃ وصول کرنے والے ادارے چاہے وہ مدارس والے ہوں، مکاتب والے ہوں، یتیم خانے والے ہوں، اسی طرح سے بیت المال والے ہوں، یہ کمیشن پر افراد کو بھیج کر کے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، اور زکوٰۃ وصول کرنے والا جو ہے وہ اپنی کمیشن کو لیتا ہے۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط؟ تو جواب ہے شرعاً یہ بالکل غلط ہے، شرعاً یہ بالکل غلط ہے۔ فتویٰ کی تمام کتابوں میں فتویٰ لکھا ہوا ملتا ہے کمیشن پر کمیشن پر چندہ کرنا ناجائز، کمیشن پر چندہ کرنا بھی ناجائز، اور کمیشن پر زکوٰۃ وصول کرنا بھی ناجائز ہے۔ اگر کوئی مدرسے والا کمیشن پر سفیر رکھ کر کے چندہ کرا رہا ہے، اگر کوئی یتیم خانہ کمیشن پر فرد کو ہائر کر کے اس سے چندہ کرا رہا ہے، اگر کوئی بیت المال یا کوئی بھی فلاحی ادارہ جس نام سے بھی ہو، اور اسی طرح سے اگر کوئی مدرسہ، کوئی مکتب، کوئی فلاحی ادارہ، کوئی یتیم خانہ اگر کمیشن پر زکوٰۃ وصول کرا رہا ہے، چندہ یا زکوٰۃ، تو یہ طریقہ شرعاً غلط ہے۔ ہم شریعت کے پابند ہیں، شریعت نے قانون یہی بنایا ہے، اور وہ قانون فتویٰ کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور بار بار اس کے فتوے لکھے، اور یہ کسی ایک آدمی کا جواب نہیں ہے، ساری شریعت کی طرف سے یہی جواب ہے۔ دنیا کا کوئی مفتی، کوئی اسلامی قانون کا ماہر نہیں کہہ سکتا کہ یہ طریقہ جائز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مولانا مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ حضرت نے اس انتہائی اہم مسئلے کی جانب توجہ دلائی۔ یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ فتاویٰ موجود ہیں، علماء اور مفتیان کرام بار بار منع کرتے ہیں کہ بھئی یہ طریقہ جائز نہیں ہے، اس کے باوجود بھی دیکھا گیا ہے کہ مدارس کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، بعض مدارس کے محترم حضرات ہیں، وہ سفیروں کو اسی طرح سے رکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جاؤ، جا کے چندہ کرو، زکوٰۃ لو، اور جتنا بھی ملے گا آدھا آپ کا، آدھا مدرسے کو دے دیجیے گا، یا یہ کہ اتنا فیصد آپ رکھ لیجیے گا اور اتنا فیصد لا کے مدرسے کو دے دیجیے گا۔ بھائی یہ جائز نہیں ہے بالکل بھی، اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ یہ حضرات تو گنہگار ہوں گے ہی ہوں گے، ان کے لیے تو ناجائز ہے بالکل۔ محتمم بھی گنہگار ہے، جو ذمہ دار ہے وہ بھی گنہگار ہے، اور یہ جو چندہ وصول کرنے گیا ہے فیصد پر اور کمیشن پر، یہ بھی خود گنہگار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بیچارہ جو اپنی زکوٰۃ دے رہا ہے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے جو زکوٰۃ دی ہے وہ اس طالب علم کو، اس غریب طالب علم کو دی ہے جو مدرسے کے اندر پڑھ رہا ہے، جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ دی گئی ہے۔ لیکن یہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ یہ آدمی زکوٰۃ کی رقم خود رکھ لے رہا ہے، آدھی خود رکھ رہا ہے، آدھی لے جا کے مدرسے کو دے رہا ہے۔ تو اس طرح سے جو دینے والا ہے اس کی زکوٰۃ بھی جو ہے ادا نہیں ہو رہی ہے، تو لینے والے بھی گنہگار ہیں، دینے والا جو ہے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے اس طرح کے جو مدارس ہیں جہاں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کمیشن کے اوپر چندہ کرا رہے ہیں، اس طرح کے مدارس کا بالکل تعاون نہیں کرنا چاہیے، سختی سے جو ہے ان کو منع کر دینا چاہیے کہ بھئی یہ جائز نہیں ہے۔ جو حضرات زکوٰۃ دیتے ہیں اپنی، وہ معلوم کر لیا کریں سفیر سے کہ بھئی آپ کمیشن پر تو چندہ نہیں کر رہے ہیں، اگر کر رہے ہیں تو ان کو منع کر دیا کریں۔ دیکھیں یہ فتاویٰ دیکھیں، ایک فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، اس میں سوال کیا گیا کہ کیا کمیشن اچھا ایک بات پھر یہ کہی جاتی ہے بعض حضرات کی طرف سے کہ اگر کمیشن پر چندہ نہیں کیا جائے گا تو سفیر نہیں ملیں گے، یا پھر سفیروں کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو فتاویٰ میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ جو سفیر ایسے ہیں جو زیادہ محنت کر رہے ہیں، سفیروں کو تنخواہ پر رکھا جائے، ان کی تنخواہ مقرر کی جائے، اور جو سفیر زیادہ چندہ کر کے لائیں، زیادہ محنت کر کے آئیں، تو ان کو الگ سے انعام دے دیا جائے، زکوٰۃ کے پیسے ان کو نہ دیے جائیں، جو چندہ کر کے لے کے آئیں وہ نہ ان کو دیے جائیں، بلکہ الگ سے ان کو انعام دے دیا جائے، ان کی تنخواہ بڑھا دی جائے، یہ سارے کام کیے جائیں۔ لیکن یہ جو کمیشن والا سلسلہ ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ فتاویٰ دیکھ لیجیے، ان کے اندر وضاحت موجود ہے۔ ایک سوال کیا گیا کہ کیا کمیشن پر چندہ کرنے والوں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ تو جہاں میں لکھا گیا کہ کمیشن پر چندہ کرنا جائز نہیں ہے، سفراء چندہ دہندگان کے وکیل ہوتے ہیں، لہٰذا اگر انہوں نے چندے کو کی پوری رقم مدرسے میں پہنچا دی تو چندہ دہندگان کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ باقی حق الخدمت بطور کمیشن لینے کا معاملہ کرنا محتمم اور سفیر دونوں کے لیے غلط اور موجب گناہ ہے، دونوں گنہگار ہو رہے ہیں۔ ہاں اگر چندہ وصول کرنے والا پوری رقم مدرسے میں نہیں پہنچاتا بلکہ درمیان ہی میں اپنے کمیشن کی رقم رکھ لیتا ہے تو پھر چندہ دہندہ کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، اور سفیر کا ایسا کرنا خیانت ہے۔ تو یہ جو سفیر ہے دینے والے کی جو ہے زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی، اور سفیر جو ہے خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے، آخرت میں سخت پکڑ ہونے والی ہے۔ اس فتوے کے اندر اس بات کی صراحت ہے کہ ایسے مدارس کو چندہ ہی نہ دیا جائے۔ یہ فتاویٰ قاسمیہ
سے میں نقل کر رہا ہوں. یہاں لکھا گیا ہے کہ اگر ان سفیروں کی کوئی ماہانہ تنخواہ متعین نہیں ہے اور صرف کمیشن پر معاملہ ہے تو اس طرح کا لین دین جائز نہیں ہے. اور جن مدارس میں طریقہ رائج ہو وہاں زکوٰۃ دینا بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں زکوٰۃ دینے سے بہت بڑا حصہ غیر مستحق پر خرچ ہو جاتا ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی خطرے میں پڑ جاتی ہے. نیز زکوٰۃ کی رقم غیر مستحقین کو پہنچنے کے ساتھ ساتھ یہ ادارے فاسد بھی ہے. ایسے ایک فتویٰ یہ بھی ہے، اس پہ لکھا گیا ہے کہ ہاں اگر کسی کو چندے کی ذمہ داری کی وجہ سے تنخواہ دی جا رہی ہے تو چندے کی مقررہ مقدار سے زائد وصول یابی کرنے پر تنخواہ کے علاوہ کچھ رقم بطور انعام دینا جائز ہے. اور انعام فیصد کے اعتبار سے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ کے پیسے سے دینا جائز نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کا پیسہ مدرسے میں جمع کرنا لازم ہے اور یہ انعام مدرسہ اپنے امدادی فنڈ سے جس سے تنخواہ دی جاتی ہے اس سے دے سکتا ہے.